14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे, और उस बहुत बड़ी तबाही को बचाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ और सीटीडी पुलिस और मैं उन इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब मैं आना चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं उस तफसील में आऊँ, मैं एक स्टेटमेंट चलाना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि आपके टीवी चैनल्स पे भी चले, उसके बाद फिर मैं उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान काजी है। मैं तुरबत का रिहायशी हूँ, वहीं पे पला बड़ा था। तालीम मैंने मुल्क के अच्छे इदारों से हासिल की है। कायदा यूनिवर्सिटी से मास्टर एम फिल की है, और पेशावर यूनिवर्सिटी से मैंने PhD HSC स्कॉलरशिप के साथ की है, और करंटली मैं ब्यूटाउन में मुलाजमत कर रहा था। 18 ग्रेड का लेक्चरर था, और मेरी जो अहलिया हैं वो भी सरकारी मुलाजिम हैं। जब मैं PhD कर रहा था पेशावर में, तो 2020 में मैं किसी चक्कर में विज़िट में गया था कायदा यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से 3 दोस्तों के साथ आलवाल हुआ, वो तंजीम के साथ मुंसलिक थे। बाद में उनमें से 2 मारे गए, और इसके बाद जो है इस तरह हुआ कि डॉक्टर एबतान और फ़कालिक ने मुझे आलवाल किया, मुझे तंजीम में शामिल किया, और उसने फिर वहाँ से मेरी मुलाकात जो है आलवाल बशीर ज़ेब से करवाई। ये सारे आलवाल टेलीग्राम से होते थे। उन्होंने जो है टेलीग्राम से बशीर ज़ेब से भी आलवाल करवाया, खुद भी आलवाल करता रहा। तो मैं जब कोयटा आया तो कोयटा में इन लोगों ने जो है मुझे 3 कामों में मुझसे सहूलतकारी ली थी, और तंजीम में मेरा जो तंजीमी नाम था वो हर्फ़ हमीर था, तो वो मुझे हमीर के नाम से जानते थे। तो जो पहला काम उन लोगों ने बताया था, कोई एक रीजनल कमांडर था, शेरदिल उसका नाम था, और पे बोहेर, वो आया था, ज़ख्मी हुआ था लड़ाई में कलात में, तो इलाज के लिए यहाँ आया था। तो उसको मैंने जगह दिया था, फिर वो बाद में चला गया था। और उसके बाद ये यहाँ तक नहीं, इसके बाद ये भी हुआ था कि पिछले नवंबर में मुझे डॉक्टर एबतान ने आलवाल किया था। उसने यही कहा था कि एक बंदा है, उसको अपने पास जगह देना है। तो 2 रात मैंने उसको अपने पास जगह दिया। वो रफ़ीक बिजंजो था। तो उसके बाद मैंने किसी के हवाले किया। फिर दूसरे दिन, तो वाक़े के एक दिन पहले मैंने हवाले किया था, दूसरे दिन वो यहाँ रेलवे में सुसाइड बॉम्बिंग में जो है पट गया था। तो वहाँ पे सिक्योरिटी और जो मासूम शहरी हैं उनकी जानें ज़िया हुई हैं। रिसेंटली मुझे एक टारगेट मिला था डॉक्टर एबतान और फ़कालिक की तरफ से, और उसका नाम जो है नौमान और फ़ीरक था। वो कुछ दिन मेरे पास रहा, 7-8 दिन मेरे पास रहा। उसके बाद उसको मैंने जमील उर्फ़ नजीब के हवाले किया, और वो जो है मतलब 14 अगस्त के किसी भी इवेंट में उसको यूज़ करने वाले थे। अब ये काम मैंने किए हैं, और इसके अलावा मैंने एक पिस्टल भी लिया था। पिस्टल मैंने एक खातून संगत के हवाले किया था। उसने जो है फिर टारगेट जो स्क्वाड होता है तंजीम का, उसके हवाले किया था। वो वहाँ पे यूज़ हुआ था। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या कि सरकारी मुलाजिम हैं, उनको टारगेट करने में इस्तेमाल हुआ था। तो ये काम मैंने किए हैं, उनके साथ मैं मुंसलिक रहा हूँ। ये सहूलतकारी मैंने की है। और अगर देखा जाए तो रियासत की तरफ से तो रियासत ने सब कुछ दी है, इज़्ज़त दी है, वक़ार दी है, नौकरी दी है, और ख़ानदान के अहलिया को देखें उसको भी नौकरी दी है। लेकिन इसके बावजूद मैं कानून की खिलाफ वर्जी की और रियासत के साथ गद्दारी की है, और मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूँ कि इन कामों में मैं मुंसलिक रहा हूँ, और मैं अफसोस करता हूँ। और मेरी इस वीडियो का पैगाम का मकसद ये है कि जो आने वाली नस्लें हैं, जो नौजवान हैं या कि जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने आप को इस तरह की जो इंतशार फैलाने वाली तंजीमें हैं उनसे बचाएँ। ये तो मौसूफ़ की आपने स्टेटमेंट सुनी। ज़ाहिर है हमारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ये इसको हमने बहुत ज़्यादा तफसील के साथ आपके साथ शेयर नहीं किया, सो दैट हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस आगे चल रही हैं। इससे पहले जो ख़ुदकुश हमला हुआ था रेलवे स्टेशन पे, उस रेलवे स्टेशन में हमारे तकरीबन 32 के करीब कीमतें जाने ज़ाया हुई थी। 50+ लोग जो है वो ज़ख्मी हुए थे, जिसमें 10 सिविलियन थे, 2 शहीद हुए थे, बाकी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल थे। ये उसको मोटरसाइकिल पे बिठा के रेलवे स्टेशन के करीब छोड़ के आया है, और उसके बाद रेलवे स्टेशन से कोई 1 किलोमीटर के फासले पे किसी और हैंडलर के हवाले किए। तो अब मैं आपको बताना जो चाहता हूँ,
وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ایک اس طرح کا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اکثر اس لڑائی کو کہ ڈپرائیوڈ ہیں جی بلوچستان کے لوگ. یہ کہاں سے ڈپرائیوڈ ہے؟ امیجن کریں کہ والدہ پینشنر ہیں, ابھی تک پینشن لے رہی ہیں, تو دیٹ مینس کہ وہ سرکاری ملازمہ تھی. ان کی جو اہلیہ ہیں وہ سرکاری ملازمہ ہیں, خود 18 گریڈ میں پاکستان کے اسکالرشپ پہ پڑھا ہے, اسکالرشپ پہ PhD کی ہے, بھائی جو ہے وہ ریکوڈک میں ملازم ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کہیں سے ڈپرائیوڈ نہیں ہے. تو یہ جو ایک کہانی سنائی جاتی ہے پورے پاکستان میں, کل بھی میں نے اس کا شور و غل اسلام آباد کے کسی کو اس پہ سنا APC میں, یہ سارا لیجیٹیمیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لڑائی کو جو پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے, تاکہ یہ لیجیٹیمیٹ ہو جائے کہ جی یہ تو رائٹس کی وار ہے یا اس کی ہے یا اس کی, لہٰذا یہ اس رائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ جو موصوف کا ایک سوسائڈ بامبر تھا, اس پر ہماری CTD گئی اور CTD نے جا کر اس کو دبوچا, لیکن وہاں پر اہل محلہ نے رزسٹ کیا. دس از اگین اے پارٹ کہ آپ کو اس پہ سوسائٹی کو میں آپ کے توسط سے بلوچستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, ان سب پر ہم نے FIR کیا, ایوری ون آف دیم از اریسٹڈ. بٹ پلیز آپ ان لوگوں سے دور رہیں. اگر آپ ان لوگوں کے قریب رہیں گے تو آپ کو سہولت کار ٹریٹ کیا جائے گا. وہ خودکش حملہ آور تھا جو پکڑا گیا, اور پکڑ کے پھر محلے نے رزسٹ کر کے, بیکاز آپ اس طرح کے آپریشنز جو ہیں وہ سیویز میں ہی کرنے جا رہے ہوتے ہیں. سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ سیویز میں اس طرح کر رہی ہوتی ہے, اور بیک اپ پہ فورس ہوتی ہے. فورس کے آنے سے پہلے انہوں نے اس کو چھڑوا کے اور موٹر سائیکل پہ بٹھا کے بھگا دیا. سو یہ بلوچستان کے لوگوں کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ سوسائٹی کے اندر, اور پھر میں پیرنٹس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ آپ کے بچے کیا کام کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے کیا کام, کس طرف ان کا فوکس ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی. اس کے علاوہ ڈاکٹر قاضی جو ہے, ڈاکٹر محمد عثمان قاضی جس کا نام ہے, یہ BLA کے جو مجید بریگیڈ ہے وہ 3-4 ٹیئرز میں کام کرتا ہے. ایک اس کا لوئسٹ ٹیئر ہے جو فٹ سولجر ہے, وہ بیچارہ ان پڑھ ہے, اس کو بہکاوے میں لایا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, ڈفرینٹ ٹولز کے ذریعے, پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے. اس کو جا کر وہ خودکش حملہ آور بھی بناتے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ جا کر اس کو پہاڑ پہ بھیج دیتے ہیں لڑنے کے لیے. دونوں صورتوں میں ان کے ماسٹرز کو پیسے ملتے ہیں. اگر وہ مارا جاتا ہے سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں بھی اس کی کمپنسیشن وہ کلیکٹ کرتے ہیں ہاسٹائل ایجنسی سے, اور اگر وہ جا کے کسی کو مارتا ہے, سیکورٹی فورسز کو مارتا ہے, عام بلوچوں کو مارتا ہے, پنجابیوں کو مارتا ہے, ٹیچرز کو, ڈاکٹرز کو, اس کے بھی پیسے ملتے ہیں. ایک تو وہ ٹیئر ہے. دوسری ٹیئر جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو شہروں کے اندر جو اربن ٹارگٹ کلنگز کر رہے ہیں, جس کا ذکر کر رہا ہے, وہ خواتین کو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ خواتین کو پسٹل مہیا کرتا تھا, وہ خاتون ٹارگٹ کلنگز کرتی تھیں, اور پھر ٹارگٹ کلنگز کرنے کے بعد وہ پسٹل دوبارہ جا کے اس کے پاس جمع ہوتا تھا. جو تھرڈ ٹیئر ہے, جو ٹاپ موسٹ ٹیئر ہے, وہ یہ ہے, اس کو سوفسٹیکیٹڈ ٹیئر بولتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ سیکورٹی فورسز کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ مجید بریگیڈ کا جو یہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیئر کا لیڈر تھا وہ یہ قاضی عثمان تھا جو پکڑا گیا ہے. اور اس سے ہمیں بہت ساری آگے لیڈز ملنی ہیں. ہماری انویسٹیگیشنز ابھی چل رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے یہ آگے لیڈز ہمیں ملتی جائیں گی تو ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے رہیں گے کہ کس طریقے سے, کس انداز سے پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے. اب آپ اندازہ کریں, یہ پاکستان اسٹڈیز میں PhD کی ہوئی ہے, اس نے پاکستان اسٹڈیز کا پروفیسر ہے. بظاہر کیا ہے؟ بظاہر تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا پیٹریوٹک آدمی ہے, اس نے پاکستان اسٹڈیز میں ماسٹرز کیے, PhD کیے, پاکستان اسٹڈیز پڑھا رہا ہے. اندازہ کریں کہ کتنے بچوں کو سب ورٹ کیا ہوگا اس نے. پھر اس کی اہلیہ بھی استاد ہے, اور جب یہ مریضوں کو لا کے علاج اپنے گھر پہ کراتا تھا ٹیررسٹ کو, تو ظاہر ہے اس کی اہلیہ کو بھی معلوم ہوگا. جو میں اپنے گھر میں کام کرتا ہوں, کیا میری اہلیہ کو اس کا علم نہیں؟ تو اس کی اہلیہ بھی ٹیچر ہیں. تو سوچے کہ بچوں کو کیسے سبورٹ کیا جا رہا ہے, کس انداز میں ایک منظم طریقے سے فرام دا ڈے فرسٹ آئی ایم اسکریمنگ. میں آج سے نہیں, میں آپ کے سامنے 2009, 10, 11, 12 سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ایک منظم انداز میں پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ جو نیریٹو ہے وہ نیریٹو اس طرح کا دیا جاتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنسیا کنفیوز ہے, ہماری جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے, مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ میں کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے, اور بلوچستان کا ایک ایسا پکچر پینٹ کیا جاتا ہے باہر کی دنیا میں, خاص طور پہ باقی ماندہ پاکستان میں, کہ بلوچستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لیجیٹیمیٹ کیا جاتا ہے انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ, انپیرلل ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اس کا انپیرلل ڈیولپمنٹ یا انڈر ڈیولپمنٹ سے تعلق نہیں ہے. یہ وائلنس, دو قسم کی وائلنسز کیسے ہو سکتی ہے؟
کہ ایک ہی APC میں بیٹھ کے لیڈرشپ جو ہماری ہے وہ اس وائلنس کو تو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتی ہے، اور یہ جو وائلنس ہے، یہ جو بندوق ہے، یہ جو بارود ہے، اس کا کوئی اور نام دیا جاتا ہے. تو ہم کب تک اس کنفیوژن کا شکار رہیں گے؟ ہمیں اس کنفیوژن کو سوسائٹی کو باہر نکالنا ہے. اور میں بلوچستان کے لوگوں کو ایک اور بات بھی آج آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں اس بات پر. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اس طرح کی، جب ہارڈن اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، پر ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ سفر کریں، کسی اور کا گناہ کسی اور کو ملے. کلیکٹیو پنشمنٹ کے حق میں ہم نہیں ہیں ذاتی طور پہ، لیکن یہ بھی ضرور دیکھا جائے گا کہ اب غور و فکر حکومت بلوچستان کر رہی ہے کہ جن کے رشتہ دار، جن کے عزیز و اقارب وہ تنظیموں میں چلے جاتے ہیں، نہ وہ اطلاع دیتے ہیں وہاں سیکورٹی ایجنسیز کو، نہ اطلاع دیتے اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کو، نہ اطلاع دیتے قبائلی مشران کو، سرداران کو. اور یہ تو اس کا مطلب ہے کہ پوری فیملی ملی ہوئی ہے، وہ وہاں سے کیمپ سے چھٹی کر کے گھر بھی آتا ہوگا. سو اب جو ہمارے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، مسافروں کو شہید کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اب ہماری جو ٹریٹمنٹ ہوگی وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگی. اب اس کو اب ان کو سوچنا پڑے گا، یا تو ان کو ہمیں انفارم کرنا پڑے گا. میں بار بار یہ وارن کر رہا ہوں کہ آئیے ہمیں انفارم کیجیے، آپ کا بچہ چلا گیا، آپ کا بھتیجا چلا گیا، کہ وہ کس تنظیم میں شامل ہوا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ بھی ہو، وہ معصوم لوگوں کی قتل و غارت بھی کرے، کیمپ سے چھٹی کر کے آپ کے گھر میں بھی آ کے رہے، اس کی بیوی بھی آپ کے ساتھ رہے، بچے بھی آپ اسکول پڑھاتے رہے، اور آپ کہیں جی میں تو بے گناہ ہوں. یہ پھر بے گناہ تصور نہیں ہو سکتا ہے. اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور وہ دے ول فیس دا میوزک، ان کو وہ فیس کرنا پڑے گا. سو اس کے حوالے سے ہماری جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ بہت تیزی سے آگے چل رہی ہیں. یہ مجید بریگیڈ کا جو میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ سب سے سوفسٹیکیٹڈ اس کا ہیڈ تھا، اور اس کے نیچے بہت ساری اور ونگز کام کر رہی تھی. ود دا پیسج آف ٹائم جو یہ آگے بڑھیں گی تفصیلات اور ہماری جو تحقیقات ہیں، ہم آپ کے ساتھ ان کو شیئر کریں گے.